ہم بات کریں گے ادبی اصطلاحات کے اوپر، جو ہماری ایک سیریز چل رہی ہے، اور اس میں جو آج کا جو ادبی اصطلاح ہے وہ ہے رجائیت۔ رجائیت جو ہے یہ عربی کے لفظ رجا سے بنی ہے، اور رجا کا مطلب ہے امید، آس، اور اس کا جو یعنی یہ لفظ جو ہے یہ مؤنث باندھا جاتا ہے، اور بنیادی طور پر یہ جو انگریزی میں اس کے پیرالل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے آپٹیمزم، اور یہ تنقید اور نفسیات دونوں جو شعبے ہیں ان میں یہ مستعمل ہے۔ اور ادبی اصطلاح کے طور پر جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آرزو مندی، زندگی کا مثبت رویہ، زندگی سے محبت، پر امید لہجہ، یہ رجائیت کہلاتا ہے۔ مثبت سوچ بھی اس میں آ جاتی ہے۔ زندگی میں اگر حالات کٹھن ہوں تو گھبرا کر بیٹھ جانا اور ہتھیار ڈال دینا، یہ ہوتی ہے مایوسی، اور یہ مایوسی کے ہی یعنی الٹ یہ ہے رجائیت۔ اور اس کا مطلب یہ کہ کسی بھی صورت میں آپ نے نا امید نہیں ہونا، اور کیونکہ حالات جو ہے وہ سائے کی طرح ہوتے ہیں، وہ بدلتے رہتے ہیں، وہ سدا ایک جیسے نہیں رہتے۔ اور اس ادب میں یعنی ہر اس رویے کو جو امید کی طرف انسان کو لے جائے، اور ایسے مضامین بیان کیے جائیں جو امید پر مبنی ہوں، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ رجائیت کی شاعری ہے۔ اور شاعر، ادیب، دانشور معاشرے کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو عامة الناس کے یا عوام کے جو مسائل ہیں وہ نہ صرف خود ادب میں ان کو پروتے ہیں، ان کا عکس وہ پیش کرتے ہیں اپنی تحریروں میں اور اپنے آرٹ میں، بلکہ وہ اگر مشکل حالات قوم پر پڑ بھی جائیں تو وہ ان کو امید کی ایک کرن ضرور دکھاتے ہیں کہ جس میں قوم یا جو لوگ ہیں وہ مایوسی کی طرف نہ جائیں۔ تو یہ ان کا رویہ ہوتا ہے، عام طور پر ادیب کا یہی رویہ ہوتا ہے۔ اور جیسے ناصر نے کہا تھا، ناصر کاظمی نے، کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ تو یہ ہے رجائیت۔ اور بہت سارے لوگ ہیں اقبال سمیت جو ماضی کو یاد کر کے حال کی جو پیسیونیس ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حال موجودہ یعنی زمانہ جو ہے اس کے جو مشکل حالات ہیں، اور اس میں جو قوم نے بالکل رہبانیت اختیار کر لی ہے اور سست پڑ گئی ہے، تو اس پر بھی شاعر کوستا تو ضرور ہے اور کڑھتا بھی ہے خود، لیکن وہ پھر مایوس نہیں ہوتا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ دکھاتا ہے، وہ گائیڈ لائن دیتا ہے تاکہ وہ آگے بڑھیں اور پھر زندگی کو نئے سرے سے شروع کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی، اس کے الٹ، وہ ہے قنوتیت۔ قنوتیت جو ہے نا، یہ بھی قنت عربی کا ایک لفظ ہے، وہاں سے یہ آئی ہے، اور اس کا مطلب ہے پیسمزم۔ پیسو کہتے ہیں ایسا شخص جو مایوس ہو اور منفی پہلو جو ہے وہ دیکھتا ہو، کوئی بھی چیز ہو اس کا اگر دو پہلو ہیں یا دو سے زیادہ پہلو ہیں تو ان میں جو تاریک پہلو ہے وہ دیکھنے والا قنوتی کہلاتا ہے۔ اور اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے مایوسی، یاسیت، نا امیدی، اداسی۔ اچھا، یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی قنوتیت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف خود مایوس ہوتے ہیں بلکہ آپ دوسروں کو بھی مایوس کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ بس اب تو کچھ نہیں ہونے والا، ہر ایک چیز ختم ہو چکی ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ سے بچانے کے لیے شاعر کو چاہیے کہ وہ رجائیت کا پہلو
برتے. لیکن اس کے الٹ اگر وہ ایسا رویہ اپناتا ہے جس میں ہر طرف نا امیدی اور مایوسی کی فضا وہ بنا لے، اگر ایسے مضامین لے لے، تو پھر وہ قوم جو ہے اس کو جو پڑھنے والے ہیں خاص طور پہ اور جو اس کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکل صورتحال بن جاتی ہے. یہ اصطلاح سب سے پہلے کولریج نے استعمال کی، اور اس سے پہلے جو ہے وہ یونانی جو ڈرامہ نگار تھا سوفوکلیز، اس نے اس کو اس میں استعمال کیا. اور امام غزالی نے اس کو کہا ہے کہ یہ جو مایوسی ہے، یہ جو جس میں کہا گیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو یہ غزالی نے کہا ہے کہ یہ ایک روحانی بیماری ہے، روحانی مرض ہے. تو ہمارے ہاں اردو میں جیسے میر کا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں مایوسی نظر آتی ہے کہ اس کا جو زندگی کی جو کٹھن حالات ہیں ان کو وہ بیان کرتے ہیں تو ان کے لہجے میں وہ آ جاتی ہے مایوسی. لیکن سب شاعروں میں اگر آپ پس منظر کو ذہن میں نہ رکھیں، صرف ایک شعر کے اوپر فیصلہ دیں، تو کئی شعر ایسے ہیں جس میں مایوسی ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے. تو جیسے اقبال کا شعر ہے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. تو اب یہ بھی ایک قسم کی مایوسی ہے کہ بھئی اگر آپ اس طرح کا جو کھیت ہے تو آپ سارے کھیت کو ہی جلا دیں جہاں سے وہ کسان کو اپنا حصہ نہیں مل رہا. ہو سکتا ہے اس کو جسٹیفائی کیا جا سکے، لیکن اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ آ جاتی ہے. بڑے شاعر بھی اس طرح کی بات کر جاتے ہیں. اور اردو میں جو ہمارے ہاں فانی بدایونی ہے، ان کو کہا جاتا ہے مکمل یاسیت کا وہ شاعر ہے. اور ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. تو اس طریقے کے جو چیزیں ہیں وہ اگر بیان کرنی شروع کر دی جائے شاعری میں، اور مسلسل بیان کرنی شروع کر دی جائے، جس کی وجہ سے اوور آل جو فضا ہے وہ مایوسی کی طرف چلی جائے، تو پھر یہ مایوسی جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ موت سے بہت قریب ہے. اور انسان مایوس ہو کر ہی خودکشیاں کر لیتا ہے اور ہتھیار ڈال دیتا ہے، وہ کام کاج کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اندر ہی اندر وہ گھلتا رہتا ہے اور آخر کار وہ ختم ہو جاتا ہے. تو شاعر اگر ایسا رویہ اختیار کرے گا تو اس کے لیے وہ پھر دوسروں کے لیے بھی مسائل کا باعث ہوگا. جس نے خود دوسروں کو راستہ دکھانا ہے، وہ اگر خود ہی راستے میں بیٹھ جائے گا تو پھر کیسے کام آگے چلے گا. تو مزاحیہ انداز میں ہمارے ہاں مشتاق یوسفی نے کہا ہے کہ قنوطی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو پیسٹ کو دوبارہ ٹیوب میں ڈالنے کی کوشش کرے. یعنی ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے تو وہ اگر ایک دفعہ نکل آئے تو اس کو اگر واپس وہ ڈالنا چاہے اس میں، تو اس شخص کو انہوں نے قنوطی کہا ہے.